سامعین ذی وقار، ہم سارے جانتے ہیں کہ دین اسلام اپنے اندر وہ جامعیت لیے ہوئے ہے کہ حضرت انسان کی زندگی کا کوئی گوشہ جس کا تعلق حضرت انسان کے ساتھ ہے، اس کے بارے میں شریعت مطہرہ نے مکمل طور پر تعلیمات سے آگاہ فرمایا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو، آپ کی ذات مبارکہ کو اسوہ حسنہ کیوں قرار دیا کہ آپ کی زندگی میں اس دنیا میں رہنے والے ہر فرد بشر کے لیے واضح طور پر رہنمائی موجود ہے۔ ہم کسی سے تقابل نہیں کرتے، کسی شریعت سے کسی کے ساتھ بھی تقابل نہیں کرتے، بس یہ بات ذہن نشین رہے کہ اس وقت دنیا میں اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں، چاہے وہ آسمانی مذاہب ہیں یا وہ لوگ جو اپنے آپ کو مذہب کی قید سے آزاد سمجھتے ہیں، میں نے قید کا لفظ استعمال کیا، اس کی وضاحت چل کے آگے کروں گا، وہ لوگ جو اپنے آپ کو اس جملے سے آزاد سمجھتے ہیں، ان میں سے کسی کے پاس بھی زندگی کا کوئی واضح ترین ماڈل یا نمونہ موجود نہیں ہے۔ اسلام نے دنیاوی دینی ہر اعتبار سے ایک روشن نمونہ، ایک ماڈل مکمل طور پر دنیا والوں کو فراہم کیا۔ قید کے حوالے سے یہ بات واضح رہے کہ کچھ پابندیاں ہیں دنیا میں، ہر انسٹیٹیوٹ کے لیے، ہر ادارے کے لیے، جو شخص کسی ادارے کا ممبر بننا چاہتا ہے، کسی بھی جگہ پر زندگی گزارنا چاہتا ہے، آج وہ ممالک جہاں مذہب نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو آزاد لبرل معاشرہ کہتے ہیں، وہاں بھی کچھ نہ کچھ قوانین کی پابندی انسان کے اوپر ضروری ہوتی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ وہ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کی پابندی کرنا اپنے لیے لازمی سمجھتے ہیں، اور ہم خالق کائنات کے بنائے ہوئے قوانین کی پابندی اپنے لیے لازمی سمجھتے ہیں اور اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں۔ آج دنیائے انسانیت میں، آج یوم مزدور کے حوالے سے پوری دنیا میں کہیں کسی حوالے سے، کہیں کسی حوالے سے لوگ جمع ہوں گے، شام کو بڑے بڑے پروگرام ہوں گے، سیمینار ہوں گے، قراردادیں پاس ہوں گی، اور وہ فارسی کا ایک محاورہ ہے، آمدن نشستن گفتن برخاستن، کہ آنا، بیٹھنا، بولنا اور چلے جانا، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوگا۔ جن علماء نے حقوق انسانی کے اوپر کام کیا، ان کی تعلیمات کو آپ دیکھیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے بہت واضح طور پر پیغام دیا۔ سورہ جمعہ کا اختتامیہ کیا ہے؟ آغاز میں کہا گیا، آخری رکوع کے آغاز میں، کہ جب تمہیں جمعے کے لیے آواز نماز کے لیے پکارا جائے، اللہ کے ذکر کی طرف سعی کرو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ جل وعلا فرما رہے ہیں کہ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ، اب زمین میں پھیلو اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو۔ تو اس آیہ مبارکہ میں رزق کو اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے فضل سے تعبیر کیا کہ اللہ کا فضل تلاش کرو۔ پھر قرآن واضح طور پر بیان کرتا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، اس زمین پر چلنے والا کوئی بھی چوپایا ہے، زمین پر چلنے والا کوئی بھی چوپایا، اس زمین پر سانس لینے والا کوئی بھی ذی روح، قرآن واضح طور پر فرماتا ہے سب کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔
وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے ہر زمین پر چلنے والے، ہر اڑنے والے، اس دنیا میں ہر ایک مخلوق کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا۔ اور حضرت انسان کے علاوہ آپ نے جانوروں میں دیکھا ہوگا، آپ نے پرندوں میں دیکھا ہوگا، اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے جس طرح کہ حضرت انسان کے ساتھ ہے۔ ان کے ہاں جو اگلی نسل کی توالد و تناسل کا جو معاملہ ہے، اس حوالے سے ان کے ہاں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں اور وہ خود اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں۔ ہماری طرح نہیں ہے، حضرت انسان جو ہے وہ پیدا ہونے کے بعد ایک مدت تک محتاج رہتا، اور اس محتاجگی میں بھی آپ کو یاد ہے ہم نے 2 جمعے پہلے ایک تابعی کے حوالے سے ایک واقعہ پڑھا تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ جب اس دنیا میں تم نہیں آئے تھے، اپنی ماں کے شکم میں تھے، نہ کچھ بول سکتے تھے، نہ کسی سے کہہ سکتے تھے، نہ کسی کو متوجہ کر سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے آمل نال کے ذریعے سے تمہیں رزق عطا کیا، تمہارے بغیر مانگے، تمہارے بغیر سوال کیے، تمہارے بغیر کچھ بھی کہے، تمہیں اللہ نے 9 ماہ تک کم و بیش، کم زیادہ، یہ جتنا بھی عرصہ ہے اللہ نے تمہیں رزق عطا کیا۔ اس کے بعد تم دنیا میں آئے، اب متوجہ کرنے کا فن ہے لیکن کسی کو اپنی بات سمجھانے کا فن نہیں ہے، ماں سوائے ماں کے۔ اب اللہ نے ماں کے دل میں محبت ڈال دی، ماں کے دل میں شفقت ڈال دی کہ وہ اپنے لال کی ایک ایک ادا کو سمجھتی ہے، ایک ایک بات کو جانتی ہے، اور اس کی پرورش میں، اس کی خوراک میں، اس کی ذمہ داری میں بھاگتی دوڑتی پھرتی۔ بزرگ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے ایک لمحہ وہ ہے، ایک پیریڈ وہ ہے، ایک زمانہ وہ ہے جب تم کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، تب بھی تمہیں محروم نہیں رکھا، تمہیں رزق عطا کیا۔ پھر ایک پیریڈ وہ ہے جب تم زبان سے کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، کہیں چل کر جا نہیں سکتے تھے، اس وقت بھی تم نے اس کو رزق دیا۔ اب جب تم صلاحیت والے ہو گئے تو تم یہ اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ نافرمانی کرو گے تو رزق ملے گا، تو پھر تم سے بڑا تو نادان کوئی نہیں۔ یعنی پہلا حصہ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے جب رزق کا ذمہ اپنی ذات کے اوپر لیا اور فرمایا کہ میرے ذمہ ہے رزق، لیکن اس کو تلاش کیسے کرنا ہے یہ تمہارے اوپر ہے، اس کا حصول کیسے ہے وہ تمہارے اوپر ہے کہ تم اس کو حاصل کیسے کرتے ہو۔ اور اگلا پہلو جس پر ہم نے کئی مرتبہ یہاں سے بات کی، آج پھر ضمناً بات کروں، آج ہماری نئی نسل سوشل میڈیا کی اس قدر قید میں ہے، یہ قناعت کا، توکل کا، صبر کا، سادگی کا مفہوم یہ نہیں جانتی۔ اس نئی نسل کو برداشت کا سبق نہیں ہے، عدم برداشت یہ اپنے کاندھوں پر لیے یہ نسل چل رہی ہے۔ یہ نسل قناعت سے خالی ہے، یہ نسل شکر سے خالی ہے، کیونکہ ان کے پاس نہ شکر کی دولت ہے، نہ قناعت کی دولت ہے، نہ توکل کی دولت ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہے، پچھلے زمانے میں، پچھلے ادوار میں جس کے پاس کوئی صلاحیت ہوتی تھی معاشرے میں اس کا نام ہوتا تھا، لیکن سوشل میڈیا نے ایسا پانسا پلٹا، سوشل میڈیا نے ایسی بازی پلٹی کہ یہاں ہر واہیات اور ہر اخلاقیات سے بری حرکت کرنے والے کو راتوں رات وہ وائرل ہو جاتا ہے، اور ہماری اپنی توقعات ہیں، جو ہماری اپنی خواہشات ہیں، وہ کیا ہیں؟ اب میں اس طرف بات لے جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن بات سے بات نکلی۔ ایک بہت بڑے ہمارے دور میں بہت بڑے مستنصر حسین تارڑ، اس وقت تو دانش میں ان کا ایک اہم کردار ہے، ہمارے دور کا عہد دانش وہ اس کا نام ہے، لیکن انہوں نے خود یہ لکھا کہ جب
میں اپنی جوانی میں جب میں میڈیا پر گیا تو میرا رشتہ کرنے کی بات آئی تو کہا کہ یہ کون سے کام کرتا. ایک دور وہ بھی تھا کہ کہا کہ یہ تو کام نہیں کرتا، ہمارے خاندان والے، ہماری برابری والے کام نہیں کرتا، اس کو رشتہ کوئی نہیں دے گا. لیکن آج دور یہ آیا کہ آج سوشل میڈیا پر ہر وہ بندہ مشہور ہے جو جتنا گرا ہوا کام کرے گا، جتنا واہیات کام کرے گا، وہ اتنا مشہور ہوتا چلا جائے گا. اور ہماری جو نئی نسل ہے وہ اس چیز سے خالی ہے. وہ اس چکا چوند سے گھبرا کر وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں نے راتوں رات وائرل ہونا ہے، میں نے راتوں رات مشہور ہونا ہے، مجھے زیادہ سے زیادہ ویوز ملنے چاہیے. اور وہ اس دوڑ میں اس محنت سے جی چرا رہا ہے جس محنت کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے اور اس کے محبوب نے حکم دیا تھا. کیوں اقبال نے کہا تھا خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ہمارے لیے تو یہ سبق نہیں تھا. آج بھی آپ دیکھ لیں، آپ میں آج بھی جو سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں، آج بھی دیکھ لیں، آپ کہتے ہیں ان لوگوں کو جو یہودی ہیں، انہوں نے ساری دنیا کو اس دوڑ دھوپ میں لگا کے خود آج بھی یہودیوں کے ہاں ایسا قبیلہ ہے جو ان ساری سہولیات سے اپنے آپ کو محروم کیے ہوئے. آج بھی یہودیوں کے ہاں ایسا قبیلہ ہے جن کے ہاں موبائل کا استعمال نہیں ہوتا. وہ آج بھی اپنی عبادات کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے. لیکن ہم سبق بولا بیٹھے. ہم نے اس جدید ذرائع اور ٹیکنالوجی کو دین کے فروغ میں استعمال کرنا تھا، بدقسمتی سے ہم اس طوفان بدتمیزی میں بہتے چلے گئے. اور وہ ذرائع جو ہمارے دین کی تبلیغ کے لیے استعمال ہونے تھے، آپ دنیا کے اندر دیکھیں. ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک سوال ہوا ملحدین کی جانب سے کہ جی اسلام تلوار سے پھیلا ہے، کوئی ایسا ملک بتائیں جہاں تلوار کے بغیر اسلام گیا ہو. ہمارے ساتھ تاریخ کے ایک ماہر پروفیسر تھے طاہر آفاقی صاحب. انہوں نے کہا ہاں انڈونیشیا وہ ملک ہے کہ جہاں تاجر گئے اور تاجر اسلام لے کر گئے. صرف تجارت نہیں کی، اپنا اخلاق لوگوں کے سامنے رکھا، اسلام کی دعوت دی. وہ ملک ہے جہاں تاجروں نے اسلام پھیلایا تھا. تو ہم تو اس چیز کو لے کر چلنے کے پابند ہونے چاہیے تھے کہ ہم اپنے کردار کے ذریعے سے اسلام کی دعوت دیں. لیکن بدقسمتی سے آج ہمارا بچہ اس سوشل میڈیا کا شکار ہے. آپ اسے کہیں محنت کر، زیرو سے اوپر جا، تو وہ کہے گا نہیں فلاں بندے نے وہ راتوں رات امیر ہوا، فلاں بندہ وہ آپ کو انگلیوں پر گن کر بتا دے گا فلاں فلاں نے کبھی کوئی محنت نہیں کی، وہ تو اتنے نام پر ہے، میں بھی کوشش کروں. تو وہ جو محنت کا سبق انبیاء کرام علی نبینا و علیہ السلام سے ملا تھا، کیا یہ چھوٹی سی بات ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جمع ہیں اور پیلو کا پھل کھا رہے ہیں. اب ہمارے بچوں کو یہ بھی نہیں پتہ ہوگا، نئی نسل کے بچوں کو، کہ پیلو کیا ہوتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکے ہوئے کھانا، وہ میٹھے ہوتے ہیں. تو حیران ہو کہ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے؟ فرمایا ہاں، جس زمانے میں بکریاں چرایا کرتا تھا قریش مکہ کی اجرت لے کر، جس زمانے میں بکریاں چرایا کرتا تھا، مجھے ان دنوں کا پتہ، ان دنوں سے پتہ ہے. تو آج دنیا میں جتنے بھی ترقی یافتہ لوگ ہیں، جتنے بھی مالدار لوگ ہیں، آج آپ کو ان کا وہ مالداری کا پہلو تو نظر آ رہا، لیکن ہر مالدار شخص کے پیچھے جو اس کی شب و روز کی جو رات دن کی محنت ہے، آپ اپنے معاشرے میں اپنی گلی میں دیکھ لیں، آپ کو ایسے بیسیوں لوگ مل جائیں گے جنہوں نے زیرو سے شروع کیا اور آج اللہ نے ان کا بازو پکڑا ہوا. جو ہمارے لیے تو وہ لوگ تھے قابل تقلید. ہم نے ان لوگوں کو قابل تقلید بنانا تھا جنہوں نے محنت کر کے، مزدوری کر کے
ایک زندگی کا ایک حصہ لگا کر پھر کسی مقام پر پہنچے۔ ہم نے ان لوگوں کو قابل تقلید بنانے کے بجائے ہم نے سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم جو ہے اس کا سہارا لیا، اور وہاں چند ایک ناچنے ٹاپنے والے ان لوگوں کو ہم نے کہا کہ جی یہ لوگ ہمارا رول ماڈل ہے، اور ہم ان کے پیچھے چل کر ہم روزی کمائیں گے۔ تو پھر ہمارا حال پھر کیا ہے ہمارے سامنے؟ تو جس چیز کو اللہ تعالیٰ اپنا فضل قرار دے، سوچنے کی بات ہے، جس چیز کو اللہ اپنا فضل قرار دے، جسے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت قرار دے، ہم اس کے حوالے سے کیا یہ تصور کر سکتے کہ اس کی نافرمانی کر کے ہمیں وہ رزق مل جائے گا؟ اور اگر مل بھی گیا بفرض محال، بھائی دنیا میں بہت سے اللہ تعالیٰ نے سب کو رزق دینا ہے، چاہے کوئی اس کو ماننے والا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں صرف مومنوں کا رب ہوں، میں صرف مومنوں کو رزق دوں گا۔ فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ہر ایک کا، اس میں کافر بھی ہیں، فاسق و فاجر بھی ہیں، اس میں مومن بھی ہیں، اس میں سارے ہیں۔ تمہارا کسب کیسا ہونا چاہیے، تمہارا حصول، تمہارا حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم نے کئی بار یہ حکایت آپ کے سامنے رکھی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اپنا جو گھوڑا ہے اس کی لگام کسی نوجوان کو پکڑاتے ہیں اور اسے پکڑا کر کہتے ہیں کہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے پکڑنا، میں نماز پڑھ کے آیا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ کے جب نکلنے لگے تو 10 درہم اپنے خیال سے نکالے کہ یہ اس نوجوان کو دوں گا جس نے گھوڑے کی لگام سانبھی ہے، چلو اس نے میری سواری کی حفاظت کی ہے تو اس کو انعام کے طور پر یہ 10 درہم دے دیے جائیں۔ ڈاکٹر عائض القرنی نے اس واقعے کو نقل کیا۔ اب جب باہر نکلتے ہیں تو سواری کھڑی ہے، وہ نوجوان بھی غائب ہے، باغ بھی غائب۔ خیر وہی آپ نے 10 درہم اپنے غلام کو دیے اور کہا جاؤ جا کے بازار سے دیکھ کے لے آؤ۔ اب ہمارے دور کی طرح اس دور میں ایسا معاملہ تو تھا نہیں، آپ بھی جانتے ہیں، نصف صدی پیچھے چلے جائیں تو جس کے پاس جو چیز ہوتی تھی، دیہات میں بھی آپ جانتے ہیں کہ گندم ہوتی گھروں میں تو گندم لے جا کر دکان پہ دیتے، روپیہ تو ہوتا نہیں تھا، یا جس کے پاس سے جو چیز ہوتی وہ اپنے پاس سے بناتا اور اس کا اپنا منہ مانگے دام لیتا۔ اب وہ غلام بازار میں گیا تو دیکھا کہ وہی لگام ہے، لیکن حکم تھا 10 درہم کی وہی لگام خرید کر، اپنی ہی لگام کو خرید کر 10 درہم میں لے آئے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملہ فرمایا وہ جملہ یاد رکھے جانے کے قابل ہے کہ وہ روز روشن کی طرح واضح ہے۔ اگر ہماری نئی نسل اس جملے کو اپنا منصب سمجھ لے، اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ ہماری زندگی کا نصب العین یہ ہے۔ حضرت علی فرمانے لگے ملے اب بھی 10 ہیں، ملے اب بھی 10 ہیں، اس کے اندر سارا پیغام چھپا ہوا، ملے اب بھی 10 ہیں۔ اگر صبر کرتا تو دعا کے ساتھ ملتے، برکت بھی ملتی، دعا بھی ملتی، نہ جانے یہ برکت کہاں تک جاتی۔ اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی دعا اور ان کے ہاتھ سے ملے ہوں تو اس کی برکت تو پھر تا قیامت باقی رہے، اس کے بعد بھی باقی رہے، لیکن صبر نہیں کیا۔ ملے اب بھی 10 ہیں، لیکن اب وہ برکت نہیں ہے۔ کیوں اللہ کے نبی علیہ السلام نے قسم کھانے سے مال بک جاتا ہے لیکن برکت اڑ جاتی ہے۔ اب یہ ایک پہلو۔ دوسرا پہلو یہ ہے مزدور کے حوالے سے حکومت کی ذمہ داری کیا ہے؟ کیا جو مزدور ہے اس طبقے کا استحصال تو نہیں ہو رہا؟ آج بڑی بڑی قراردادیں شام کو پاس ہوں گی، ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں لوگ بیٹھیں گے، ایئر کنڈیشن ماحول میں بیٹھیں گے اور ایک مزدور کے حقوق کے حوالے سے بات کریں گے، بعد میں مرغ مسلم اور بریانی وغیرہ کھائی جائے گی اور بات کی جائے گی اس مزدور کی جسے سہولیات کے نام پر سوائے فراڈ کے کچھ بھی میسر نہیں۔
تو مزدور کے حقوق کے نام سے ہماری جو نئی نسل ہے نا وہ بدقسمتی سے ان چیزوں میں چلی گئی. آج فادر ڈے ہے، آج مدر ڈے ہے، آج برادر ڈے ہے، آج سسٹر ڈے ہے، آج ٹیچر ڈے ہے، آج لیبر ڈے ہے. ہم نے یہ دن مقرر کر لیے. بھائی اسلام نے ان سب کے حقوق اور فرائض کا تعین کیا تھا، اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ بھئی شاید ہم سال میں ایک دن یکم مئی مزدور کے حوالے سے منا کے ہم فارغ. ہم نے سال میں ایک دن ماں کے حوالے سے منایا، ماں کو پھول دیا، فارغ. ہم نے ایک دن باپ کے نام پہ منایا، فارغ. بھائی کے نام پہ، بہن کے نام پہ ایک دن منایا، لوگوں کو اکٹھا کیا. او بھئی اس کا فائدہ. اسی طرح ماں باپ چلے گئے، اس کے بعد میں لوگوں کو اکٹھا کر کے دعوت کھلانے کے، لوگوں کو کھلانے کا اب کیا فائدہ بھائی؟ اللہ تعالیٰ جس کے ماں باپ سلامت ہیں ان کو زندگی عطا فرمائے، ان کو عافیت اور سلامتی کے ساتھ ان کی اولادوں کے اوپر سایہ ان کا قائم رکھے. جن کے چلے گئے ہیں اللہ ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب وہ چلے جاتے ہیں، ان کے چلے جانے کے بعد لوگوں کو جو جمع کر کے آپ دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو جو جمع کر کے ان کا پیٹ بھر رہے ہیں، اس کا ان ماں باپ کو کیا فائدہ؟ تو اسلام دن منانے کا نام نہیں ہے، یہ ساری چیزوں پر ہے. اسی کو آگے لے جائیں، مہینے میں ایک دن حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کا منا لیا تو کیا ختم ہو گیا؟ بس 11ویں منا لی، سب ختم. حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات پر عمل کون کرے گا؟ آپ نے کہا درست العلم حتی صرت قطبا، میں پڑھتا رہا یہاں تک کہ میں قطب بن گیا. وہ کون کرے گا؟ وہ کون کرے گا؟ مہینے سال میں ایک دن میلاد کے نام پہ جلوس نکال لیا اور ساری زندگی جو ہے وہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے خلاف چلتے رہے. تو یہ تو ڈکوسلا ہے، یہ من حیث القوم ہم لوگوں میں پایا جاتا ہے. تو ہماری حکومت بھی اس کی ذمہ دار ہے. ایک پہلو یہ ہو گیا کہ بھئی ہمیں کسی محنت کے کام میں کوئی آر محسوس نہیں ہونا چاہیے. جب انبیاء کرام علیہ السلام نے کسب کیا تو ہمارے لیے تو انبیاء کی زندگی نمونہ ہے نا. تو اگر انبیاء نے ہاتھ کی کمائی کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کوئی کمائی نہیں جو بندے نے کمائی. ایک پہلو یہ ہو گیا جس پر ہم نے بات کی. دوسرا پہلو حکمرانوں کے اعتبار سے کہ آپ جن کے نام کا دن منا رہے ہیں، جن کے نام پر اکٹھے ہو رہے ہیں، آپ نے ان کے لیے کیا کیا؟ آج معاشرے کے اندر مزدور کے جو حقوق شریعت نے بیان کیے تھے ان کے حوالے سے کیا کیا ہماری حکومت نے؟ لاک ڈاؤن کر لیا جائے، اتنے بجے دکانیں بند کر لی جائیں، یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر. لیکن صاحبان ایک بات آپ ذہن نشین کر لیں سارے، زبان بندی کا چلن ہے. اب زبان بندی ہو رہی ہے، لوگوں کو بند کیا جا رہا ہے. آپ نے دیکھا نہیں کس حسین انداز سے انہوں نے واردات ڈالی. ہم نے کئی بار آواز اٹھائی، بھئی مرید کے میں جو ہوا تھا وہ کن لوگوں کے کہنے پر ہوا تھا؟ وہ کون لوگ تھے؟ وہ کوئی یہودی تھے؟ وہ عیسائی تھے؟ غیر مسلم تھے؟ ہندو تھے؟ کون تھے جنہیں آپ نے سر عام گولیاں چلا کر جنہیں شہید کروایا؟ وہ کون تھے؟ پھر ان لوگوں کی لاشوں کو بھی ان کے ورثاء کے حوالے نہیں کیا گیا. تو چلن چل رہا ہے زبان بندی کا. ایک قانون پاس ہوتا ہے حالیہ دنوں میں، ہمارا آئین کہتا ہے، لیکن چونکہ اب ممبر رہ گیا اس لیے کہ میں دیوبندیوں کے خلاف بولوں، وہابیوں کے خلاف بولوں، ان کا ممبر ہے کہ وہ بریلویوں کے خلاف بولیں. آپ عوام کو دین کے جو بنیادی معاملات ہیں ان سے نابلد رکھا جائے. قرآن کہتا ہے یتیموں کے حوالے سے وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ. بھئی اگر کسی یتیم کا تمہارے پاس مال ہے تو فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا، اگر تم اس کے مال کے کسٹوڈین ہو
اور تم اس میں محسوس کرتے ہو، وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، تم ان میں رشد و ہدایت محسوس کرو، ان کا مال ان کے سپرد کر دو۔ اب اس کے تحت سارے مفسرین یہ لکھتے ہیں جب انسان بالغ ہو گیا، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے۔ اب ایک ہے اسلامی تعلیم، ایک ہے قانون۔ ہمارا اسلامی آئین یہ کہتا ہے، اسلام کی وہ آئین کی جو کتاب ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ملک پاکستان میں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا، یہ یہاں لکھ دیا گیا۔ لیکن بصد معذرت جو قانون بنانے والے ہیں انہوں نے قرآن و سنت پڑھا ہوا ہے؟ وہ تو بول دے نہیں ہے کہ ہم کیڑا ایم پی ہے میں نے قرآن و سنت پڑھیا ہے؟ دسو۔ میں نے کئی بار یہ بات کہی، آپ سب اس بات کے گواہ ہیں، یہ ممبر ایم این اے ایم پی اے ان لوگوں کا حق ہے، کیوں؟ یہاں بیٹھ کر وہ دین کا نفاذ کر سکیں۔ ایسا ہی ہے نا، تنخواہ دار مولوی کیا کرے گا؟ وہ نافذ تو نہیں کر سکتا، وہ صرف سنا سکتا ہے۔ میں نے اس پہ کئی بار آپ کے سامنے حق مہر کی مثال دی۔ حق مہر آج کی جو تاریخ ہے اس میں 20,700 یا 20,200 کے قریب آج کا جو تولے کا چاندی کا ریٹ ہے، اس پہ یعنی جو رقم اس اعتبار سے بنتا ہے 3.25 تولے چاندی کا 20,000 روپیہ حق مہر ہے۔ اب مولوی صاحب نکاح پڑھانے جاتے ہیں، وہ کہیں جی 20,000 رکھو، تو وہ کہوں گا جاؤ کام کر جا کے۔ لیکن اس کی جگہ پر کوئی ایم پی اے ہو، کوئی کمشنر ہو، کوئی ایس ایچ او ہو، کوئی ایس پی ہو، ایس ایس پی ہو، اور وہ نکاح پڑھائے اور وہ کہے ہاں بھئی زید میاں 50,000 روپیہ حق مہر ہے، تو اس ایس پی کے آگے، ایم پی اے کے آگے، ایم این اے کے آگے کوئی بولے گا؟ بولتے سکتے، تسی اتھے بیٹھے تھے، تسی نہیں نظر آؤنڈے، میں ہی نظر آؤنڈے۔ تو ہمارے آئین میں لکھا کہ جی قرآن و سنت کے خلاف کوئی آئین بنایا نہیں جائے گا۔ تو جو بنانے والے وہ قرآن و سنت سے واقف کتنا ہے؟ بل پاس ہو جاتا ہے جی 18 سال سے اگر کم عمر کا کسی نے نکاح پڑھایا تو اس کو یہ سزا ملے گی، اس کا یہ جرمانہ ہوگا۔ بھئی یہ کون سی قرآن و سنت کے مطابق تم نے قانون بنایا؟ مفتی مجیب الرحمان صاحب نے پچھلے دنوں کہا کہ بھئی آپ کا جب جی چاہے آپ مناسب رشتہ ملنے پر آپ نکاح کر سکتے ہیں، شریعت نے اس کے لیے آپ کو کوئی حد بندی مقرر نہیں کی۔ لیکن آپ جب یہ کہیں کہ جی اس سے کم عمر کا اگر نکاح کیا تو اس کے اوپر جرمانہ بھی ہوگا، اس کو سزا بھی ملے گی، ایک طرف آپ آئین میں لکھتے ہیں کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی آئین بنے گا نہیں، دوسری طرف آپ کے چند لوگ اکٹھے ہو کے کہتے ہیں جی 18 سال سے کم عمر کا نکاح نہیں ہوگا۔ اچھا، یہاں یہ قانون لاگو ہو گیا، کم عمر بچے جو مزدوری کرتے پھرتے ہیں وہاں قانون اندھا ہو جاتا ہے۔ یہ بات کہنا چاہتا تھا کہ بھئی آپ قانون سازی کریں، لیکن جو قانون شریعت کے خلاف ہے وہاں تو آپ سارے جمع ہو جائیں گے جی 18 سال سے کم عمر کا نکاح نہیں ہو سکتا، اس سے پہلے 16 سال عمر تھی۔ اب ہمیں باقاعدہ نوٹس جاری کر دیا گیا کہ جی کوئی نکاح خواہ اگر نکاح پڑھائے گا اس کے اوپر بھی جرمانہ ہوگا، اس کو بھی سزا ہوگی، جتنے لوگ ہوں گے ان سب کو پکڑ لیا جائے گا۔ چلو بھی یہ تو قانون کے خلاف ہو گیا، جو کم عمر بچے مجبوری کی وجہ سے باہر نکلتے ہیں اور ان کی کم عمری کی وجہ سے ان کا استحصال ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی قانون بنایا؟ تو مزدور کا حقوق، اس کا نعرہ تو تب روشن ہوگا کہ جب مزدور کا گھر روشن ہوگا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ مزدور آج بھی مزدور ہے، مزدور آج بھی مزدور ہے، وہ کل بھی مزدور تھا، اس کے پاس کل بھی کچھ نہیں تھا، آج بھی کچھ نہیں ہے۔ اور وہ لوگ جو مزدوروں کے نام پر کھاتے ہیں۔ اچھا، پھر یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آئی، بھئی ان لوگوں کا حق ہے، اگر رعایا کے ساتھ انصاف نہیں کریں گے اللہ کے ہاں جواب دے ہوں گے۔ کبھی آپ نے اپنی ماں کے لیے بھی سوشل میڈیا پر لکھ کر لگایا میں ماں کا بڑا شکر، ماں کا، یہ مشکور لفظ ٹھیک نہیں ہے لیکن عرف عام میں بولا جاتا ہے، اس کا معنی غلط ہے، پھر کبھی تفصیل بتاؤں گا۔
آپ نے کبھی لکھ کر میں اپنے ماں باپ کا بڑا شکر گزار ہوں. یہاں اب اچھا ہمارے یہاں اب کیا، جب تک شکایت نہ کی جائے تب تک محکمے کو پتہ نہیں چلتا. جب تک شکایت نہ کی جائے تب تک محکمہ سو رہا ہوتا ہے. ہمارا یہ باہر کا روڈ کب سے اس کی حالت جو ہے، تو میں نے تو ایک جگہ کہا تھا، میں نے کہا یہ آثار قدیمہ کا ہے. یہ جو ہمارا یہ نشاط آباد سے لے کے گھٹ والے تک کا نا، یہ محکمہ آثار قدیمہ کا حصہ ہے، یہ کسی کے انڈر نہیں آتا. تو جب تک آپ اس کو لکھ کر فیس بک کے اوپر پوسٹ نہیں کریں گے، کمشنر کو بتائیں گے نہیں، مینشن نہیں کریں گے، تب تک ان کو پتہ نہیں چلے گا. پھر جب بن جائے گا تو پھر آپ کی طرف سے جب تک شکریہ کے بورڈ نہیں لگیں گے تب تک ان کو مزہ نہیں آئے گا. تو یہ سلسلہ کیا ہے؟ تو یہ یوم مزدور جو ہے یہ ایک ڈھکوسلا ہے. اس لیے ہماری نئی نسل اس بات کو جان رکھے، اسلام میں یہ دن منانے اسلام نے نہیں، اسلام نے حقوق ادا کرنے کا اعلان کیا. اسلام نے حقوق متعین کیے. اسلام نے دن نہیں بنائے کہ یہ مزدور کا دن ہے، یہ ماں کا دن ہے، یہ باپ. بھائی نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا. اس نے پھر دوسری سائڈ سے سوال کیا، مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا. اس نے پھر تیسری بار سوال کیا، اب تیری ماں کا. چوتھی بار کہا تیرے باپ کا. تو بھائی یہ ساری زندگی کے لیے ہے، یہ ساری زندگی کے لیے ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک دن بنا لیا. تو اسلام میں یہ دن نہیں ہے کہ جی آج یکم مئی ہے تو آج مزدور کا دن ہے، تو مزدور تو آج بھی چھٹی پر نہیں ہے. مزدور تو آج بھی چھٹی پر نہیں ہے. تو ہمارے حکمران بڑا بھاری پتھر دل پر رکھ کر وہ آپ کو آہستہ آہستہ سے مار رہے ہیں. آؤ نی کھاؤ مینو، وہ ایک ہے نا شعر پنجابی کا، مجھے اب شعر تو صحیح یاد نہیں ہے. وہ سسی نے کہا کہ کووں سے کہا کہ آؤ مجھے کھاؤ، سارے جسم کا ماس کھا لینا، آنکھیں نہ کھانا. یہ ماہی کا انتظار کر رہی ہیں. تو وہ ان حکمرانوں نے خود کو وہ سمجھ لیا ہے خان. تو یہ کہتے ہیں کہ عوام کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھاؤ، صرف ان کی آنکھیں باقی رہیں تاکہ یہ دیکھ سکیں. تو میرے عزیزوں اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ اگر اسلام کی تعلیمات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کوئی بھی شخص تنقید سے نہیں بچ سکتا. کہ آپ کہیں کہ جی کسی کی تعریف کی جائے، اگر اسلام کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ سارے ہی غلط ہیں اس اعتبار سے. تو میں نے اسلامی نقطۂ نگاہ سے آپ کے سامنے ایک بات رکھی کہ اسلام میں آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ محنت کریں، لیکن دوسری طرف حکمرانوں پر بھی لازم ہے کہ وہ عوام کے ان حقوق کا خیال رکھیں جو بنیادی حقوق ہیں، لیکن بدقسمتی سے ان کا خیال نہیں رکھا جاتا. پھر یہی لوگ مزدوروں کے نام پر مزدور ڈے مناتے ہیں، اور پھر ہمارے بچوں کو یہ لگتا ہے کہ جی آج یکم مئی تھا، آج مزدوروں کا عالمی دن تھا، مزدوروں کو خراج تحسین پیش کیا گیا. تو یہ سارا ڈھکوسلا. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ کے صدقے ہمیں صحیح سمت لے جائے. اور ہمارے یہ اس لیے میں کہتا ہوں آپ لوگوں میں سے کل کو کوئی حاکم بنے، اس کو دین کا کچھ تو پتہ ہونا چاہیے. آپ لوگوں میں سے کوئی کل کو حاکم بنے تو اس کو دین کے حوالے سے کوئی بنیادی معلومات تو ہونی چاہیے. اور وہ بات ہر شخص نے جانی، سوشل میڈیا پر عام ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام کا حسن ایک طرف، لیکن سورہ یوسف میں ان کا رزق کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے جو پلان ہے اس پر کوئی بات نہیں کرتا. یوسف علیہ السلام کے حسن کا تذکرہ دنیا بھر میں مشہور ہو گیا، ہر بچے کی زبان پر آ گیا، لیکن معیشت کے حوالے سے جو ان کا پلان تھا، وہ جو 7 دبلی پتلی گائیں 7 موٹی گائیوں کو کھا رہی تھی، وہ جو پلان تھا اپنی قوم کو قحط سالی سے نکالنے کا، اس سے بڑا پلان ہمیں ہماری قرآن و سنت میں یوسف علیہ السلام کے حوالے سے نہیں ملتا، اس کے بالمقابل نہیں ملتا کوئی بھی. تو اس کے حوالے سے کوئی نہیں جانتا. تو معلوم یہ ہوا ہمیں لگا اور طرف دیا گیا کہ حسن یوسف پر باتیں کرو
تدبیر یوسف پر بات نہ کرو، حسن یوسف کا ذکر کرو لیکن تدبیر یوسف پر بات نہ کرو۔ بھئی تدبیر یوسف پر کون عمل کرے گا؟ وہ بھی آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت برکت نازل فرمائے اور ہمارے ملک میں قرآن و سنت کا نفاذ ہو۔ یہاں صرف خالی کھوکھلے دعوے ہیں کہ جی کوئی غیر اسلامی قانون نہیں بنے گا، لیکن اتنے بنتے ہیں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، ایسے ہیں کہ آپ کے علم میں بھی نہیں ہوگا کہ کیا کیا باتیں ہیں جو قوانین بن رہے ہیں، اور آپ جب اس کے اوپر کوئی بات کرتے ہیں تو ظاہراً وہ روک دیا جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہے، بات لمبی ہو جائے گی، جب یہ انسانی دودھ کے حوالے سے بات ہوئی تھی، صرف اشارتاً کروں گا کہ جی ہیومن ملک بینک بنے گا، اس کے حوالے سے علماء نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا، لیکن اس کو ظاہراً روک دیا گیا، پس پردہ کام ہوتے جا رہے اور بنے ہوئے ادارے۔ تو آپ جس بات پر کھڑے ہوتے ہیں تو اس کو ظاہراً روک دیا جاتا ہے، پس پردہ وہ کام چلتے رہتے ہیں سارے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک میں حقیقی اسلام نافذ فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔